اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میری چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے غسل کا طریقہ۔ غسل کیسے کرنا چاہیے، کتنی مقدار کو دھونا چاہیے، اور جو اس کے لیے ضروریات ہیں وہ تمام اس کا تذکرہ آج تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ کہ سب سے پہلے غسل کہتے کس کو ہیں، غسل کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ غسل کوئی بھی ہو، مستحب ہے، واجب ہے، وہ غسل ہے جو مرد و زن میں مشترک ہوتا ہے، یا وہ غسل ہے یا جو کہ صرف خواتین کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ غسل مسح میت ہو، کوئی بھی غسل ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، جو ترتیب غسل کی ہے اس کو ایک ہی انداز سے سر انجام دیا جائے گا۔ وضو کی تمام شرائط جو ہیں، جو جسم کا پانی مانے نہ ہونے والی چیزیں کوئی جسم پہ موجود نہ ہوں، کسی طریقے سے مباح ہونا، یہ تمام معاملات جو وضو کے لیے ضروری ہیں یہ غسل کے لیے بھی ضروری ہیں۔ مگر یہاں پر صرف آج غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے نیت میں اکثر یہ تھوڑا سا ابہام پیدا ہوتا ہے کہ جمعے کا غسل کرنا ہے، واجب کی نیت کی جائے یا مستحب غسل کی نیت کی جائے۔ اب میں نے غسل جنابت کسی نے کرنا ہے تو جنابت کا غسل جو ہے وہ کون سی نیت کی جائے، خواتین کے مخصوص ایام کی جو غسل ہیں ان کے لیے کون سی نیت کی جائے۔ تو تمام نیتوں سے بہتر نیت یہ ہے کہ جو بھی غسل کریں وہ قربتاً اللہ کریں۔ واجب ہے تب بھی قربت خدا کے لیے ہے، مستحب ہے تب بھی قربت خدا کے لیے ہے۔ دل میں یہ خیال کر لینا، یہ نیت کر لینا، یہی غسل کے لیے کافی ہے۔ مستحب نہ کہا جائے، واجب نہ کہا جائے، کیونکہ وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ آپ کا یہ غسل جو ہے مستحب ہے یا واجب ہے۔ فقط قربت پروردگار کے لیے قربت اللہ کی نیت کر کے غسل کو انجام دیا جائے۔ غسل کو جب انجام دیا جائے، غسل کے 3 پارٹ کیے جاتے ہیں، 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ سر اور گردن کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ شانے سے لے کر پیروں کے تلوے تک، رائٹ والے دائیں شانے سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، اور تیسرا حصہ بائیں شانے سے لے کر بائیں پاؤں کے تلوے تک، یعنی کہ رائٹ سائڈ اور پھر لیفٹ سائڈ جو ہے۔ جب دائیں کو دھوئیں گے تو آگے پیچھے مکمل، بائیں کو دھوئیں گے تو آگے پیچھے مکمل۔ یہاں پہ جس چیز پر تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ایسے معاملات ہوں جس کے اندر ایک لائن کھینچی گئی ہو کہ اتنی مقدار کو معین کیا گیا ہو کہ اس کا دھونا، اس کا پردہ کرنا، یہ معاملات ہوں، تو احتیاط یہ بتائی جاتی ہے کہ اس لائن سے تھوڑا سا زیادہ آگے کر لیا جائے تاکہ شک ختم ہو جائے کہ کوئی میرا واجب رہ تو نہیں گیا۔ مثلا وضو کے درمیان کہا جاتا ہے کہ چہرے کی چوڑائی میں اتنا دھوئیں جتنا انگوٹھے اور یہ درمیان والی انگلی کے بیچ میں جو حصہ آتا ہے یہ اس کے آخری پوائنٹ ہیں، یہ انگوٹھا اور انگلی کا سرا جو ہے۔ مگر احتیاطاً دائیں اور بائیں بھی گیلا ہاتھ پھیرے کہ تسلی ہو جائے کہ کچھ اضافی ہم نے دھویا ہے، کم کسی صورت ہم نے اس کو نہیں دھویا، یہ ممکن ہی نہیں کہ جگہ رہ گئی ہو۔ اسی طریقے سے جب غسل کی باری آتی ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ ایک لائن گردن کے نیچے لگتی ہے جو نچلی باڈی کو سر اور گردن سے علیحدہ کرتی ہے، اور دوسری لائن جب ہم نے رائٹ والی لگانی ہے تب بھی وہ گردن اور اس رائٹ والے حصے کو لیفٹ سے بھی جدا کرتی ہے، گردن سے بھی جدا کرتی ہے، اور یہ والا بایاں حصہ جو ہے یہ دائیں سے جدا ہوتا ہے اور گردن کا حصہ بھی جدا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پارٹ بن جاتے ہیں 3۔ اب احتیاط اس میں ہے کہ جب سر اور گردن دھو رہے ہیں اس کی آخر لائن یہ ہے کہ گردن مکمل ہو گئی، اب اس سے تھوڑا اضافی حصہ دھویا جائے کہ تسلی ہو جائے کہ میں نے سر اور گردن کو مکمل طور پہ دھو لیا ہے اور کوئی حصہ باقی خشک نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جب رائٹ سائڈ کو دھوئیں تو اتنا اس مقدار میں دھویا جائے کہ سینٹر لائن میں تو آپ نے دھو لیا،
مگر جب یقین ہو جائے کہ سینٹر لائن میں دھو لیا ہے پھر تھوڑا سا اضافی دایاں دھوتے ہوئے بائیں سائڈ پہ بڑھا دیں تھوڑا سا اپنے دھونے کا سلسلہ، اور بایاں دھوتے ہوئے دائیں سائڈ پہ بھی تھوڑا سا سلسلہ اگر بڑھا دیا جائے، اور گردن کو بھی دائیں سائڈ پر دھوتے ہوئے شامل کیا جائے، بائیں سائڈ کو دھوتے ہوئے بھی گردن کے اوپر والے حصے کو شامل کیا جائے، کہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رائٹ لیفٹ والا حصہ بھی مکمل صحیح طور پہ دھل چکا ہے۔ جیسی وضو میں شرط ہوتی ہے کہ ہاتھ کو اوپر سے نیچے چلایا جائے، غسل کے اندر ہاتھ کو اوپر سے نیچے چلانے کی شرط وہ موجود نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ فقط پانی کے نیچے جسم کو کھڑا رکھنا، سر اور گردن کو پانی کے نیچے کر لینا، دائیں حصے کو اور بائیں حصے کو پانی کے نیچے کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ہاتھ چلانا جو ہے یہ ضروری ہے کہ جس جس حصے کو آپ دھو رہے ہیں ساتھ اپنے ہاتھ بھی چلائیں، ہاتھ سے پانی وہاں پر رواں کریں اور دھوئیں اپنے جسم کے تمام اعضاء کو جہاں جہاں پر بھی ہاتھ کا پہنچنا ممکن ہو۔ اب یہ چیز کہ اگر اس ترتیب میں اگر کسی کو غلطی لگے یا پتہ لگے کہ میرا رائٹ سائڈ سے ہی دھلی تھی کہ نہیں، میں نے بائیں دھونی شروع کر دی، وہ رائٹ کو دوبارہ دھوئے گا اور بائیں والی کو دوبارہ پھر سرے سے مکمل طور پر مکمل کرے گا، کمپلیٹ کرے گا۔ اب یہ غسل کا طریقہ ہے، سر اور گردن، دایاں حصہ اور بایاں حصہ۔ اب یہاں پر جو ایک مسئلہ پیش آتا ہے، دو حصے ہیں غسل کرنے کا طریقہ جو ہے باتھ روم میں جب غسل کرتے ہیں، یا تو بالٹی اور پانی والے مگے کے ساتھ پانی کو ڈالا جاتا ہے یا شاور کے ساتھ۔ اب جب پانی بالٹی سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تو احتیاط رہتی ہے، پہلے اپنا گردن اور سر دھویا جاتا ہے، پھر یہ والا سائڈ دھوئی جاتی ہے اور پھر یہ سائڈ دھوئی جاتی ہے، یعنی کہ پارٹ یہ علیحدہ علیحدہ سے ہو جاتے ہیں اس کے۔ مگر جب شاور کے نیچے نہا رہے ہوتے ہیں اور مسلسل پانی آ رہا ہوتا ہے تو اپنا سر اور گردن دھو کے بغیر پانی سے نکلے اپنے رائٹ سائڈ کو پانی میں دھونا شروع کر دیا، اور بغیر پانی سے نکلے لیفٹ سائڈ کو پانی میں دھونا شروع کر دیا، تو فقہا فرماتے ہیں ایسے کیا ہوا غسل باطل ہے، ایسے کیا ہوا غسل باطل ہے۔ اس کو دوبارہ کریں گے تب وہ مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے غسل کر رہے ہیں۔ اس کے دو طریقے، یا تو سر اور گردن دھویا اور ٹوٹی بند کر دی، شاور کو بند کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد کھولا اور اس سائیڈ کی نیت کر کے یہ والی سائیڈ دھوئی، پھر اس کو بند کر دیا، پھر بائیں والی سائیڈ کو دھو لیا اور پھر اپنے غسل کو مکمل کر لیا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سر اور گردن جب دھو لیا تو اپنے آپ کو پانی سے باہر نکال لیں، شاور سے باہر آ جائیں، پھر دوبارہ اپنی رائٹ سائیڈ کو لے کر پانی کے اندر جائیں اور اپنا رائٹ سائیڈ جو ہے پورا دھوئیں، پاؤں کے تلوے، پاؤں کی انگلیاں، تمام تر حصہ، کوئی ایک بال برابر بھی آگے سے پیچھے سے حصہ خشک نہ رہے۔ جب رائٹ دھل گیا پھر اپنے آپ کو شاور کے نیچے سے نکال لیں اور پھر بائیں حصے کو شاور کے نیچے دوبارہ تیسری دفعہ جا کے یہ والا حصہ دھو کر اس طریقے سے غسل کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اگر کسی نے ایک ہی پانی کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے تینوں اعضاء کو اکٹھا دھویا ہے کہ بغیر پانی سے نکلے، بغیر ٹوٹی بند کیے، ایک ہی پانی جو آ رہا تھا اسے سر بھی دھویا، پھر رائٹ بھی دھویا، لیفٹ بھی دھویا، تو اب ضرورت یہ ہے کہ وہ غسل باطل ہے، اس سے پڑی ہوئی نمازیں وہ بھی ادا نہیں ہے۔ اب یہ تمام مجتہدین نے احتیاط واجب کی بنا پر اس کو کہا ہے کہ یہ ایسے کرنا وہ غسل کو باطل کرتا ہے، غسل اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ احتیاط واجب جس فتوے میں کوئی بھی فقیہ دیتا ہے اس میں کسی دوسرے عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے پر۔ اگر کسی نے ایسا غسل کیا ہے تو وہ اپنے غسل کو نیت کر لے کہ میں آیت اللہ زنجانی جو اس ترتیب سے غسل کی اجازت دیتے ہیں ان کے فتوے کے مطابق غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور نیت کے لیے ایسے کسی مراجع کی طرف رجوع کے لیے کسی فتوے میں ضروری نہیں کہ آنے والے مسائل میں وہ جو گزر گیا ہے معاملہ اس میں بھی اس مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور آسان مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام جو غسل اس طریقے سے کیے ہیں وہ نیت کر لیں آج سے، ابھی سے، کہ آیت اللہ زنجانی کی طرف میں اپنی نیت کرتا ہوں اس مسئلے میں، اس فتوے میں
تو میرے تمام غسل جو ہیں وہ ان کے فتوے کے تابع ہیں، تب اس کا غسل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس سے ادا کی ہوئی نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔